الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا اور تھوڑی دیر اللہ کے دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. معزز خواتین، جیسا کہ گزشتہ اتوار آپ کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو تعریف قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے وہ کون سی صفات تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کے اللہ نے تعریف فرمائی. اب اس اتوار آپ کے سامنے سب سے پہلی خاتون جن کا نام ہے حضرت حوا علیہ السلام، جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا. حضرت حوا علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس سے بے خبر ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں صرف مردوں کا ذکر فرمایا ہے. نہیں بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. ایسی عورتیں جو پاک باز ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والی عورتیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. اور حوا کہتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جمع کرنے والی چیز کو حوا کہتے ہیں. جیسا کہ دنیا کے اندر چاہے کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والے ہو، دنیا کے اندر کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو، لیکن سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہیں. سارے لوگ یعنی یہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہم سب کی ماں کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حوا کا معنی ہے زندگی، حیات. تو اللہ نے انسانوں کی حیات حوا علیہ السلام سے پھیلائی ہے، اس لیے حوا کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹہرنے کا حکم دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اکیلے تنہا پھر رہے تھے، اکیلا پن محسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر سو گئے. جبکہ جنت ایسی چیز ہے، وہاں پر جب ہم لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت کا فیصلہ فرما دیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے. جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر انسان کو نہ تھکن ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ انسان کو نیند آئے گی. وہاں جنت نیند سے پاک ہے اور تھکن سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندگی گزارنے کی جنت ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوئے تو وہاں وہ سو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں
جنت میں ہم سب کو داخل کرنے کے بعد وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کو نکال لیں گے، نیند وہاں نہیں آئے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سو گئے، تو سونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بایاں پسلی سے ہر انسان کے اندر، ہر مرد کے اندر سیدھا پسلی کے 18 ہڈ ہوتے ہیں، 18 ہڈیاں ہوتے، بائیں پسلی میں 17 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور سینے کی طرف کی جو پسلی ہوتی ہے مرد کی وہ بڑی نرم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے اور ٹیڑھی ہوتی ہے، بنگی ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے بائیں پسلی کی ہڈی سے کچھ چیز نکال کر، کچھ مادہ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو احساس بھی نہیں ہوا کہ آج کے زمانے میں کسی کو آپریشن کرنا ہوتا ہے، کسی کو سرجری کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک انجیکشن لگواتے ہیں تاکہ اس کو احساس نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کی ایسی سرجری فرمائی، خود حضرت آدم علیہ السلام کو احساس نہیں ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے مادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو ان کے سرحانے حضرت حوا بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم کی نظر جب حضرت حوا پر پڑی، پوچھا کہ کون ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا نے عرض کیا کہ میں عورت ہوں۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ کس لیے پیدا کی، کس لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے آپ کی راحت اور سکون کے لیے، آپ کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو معزز خواتین، ایک بات یاد رکھے کہ علماء اس بات کی طرف نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کی، مرد کی بائیں پسلی جو 17 ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے مادے سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، جو بائیں پسلی کی ہڈی بالکل نرم ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے عورت کے مزاج میں بھی نرمی عطا فرما دی۔ عورت کا مزاج نرم ہوتا ہے، عورت کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جتنا مرد کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بائیں پسلی دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے دل کے اندر عورت کی محبت، شوہر کے دل کے اندر بیوی کی محبت اسی بنیاد پر رکھی ہے۔ اللہ نے ایک مزاج بنا دیا ہے کہ مرد کے بائیں پسلی سے اللہ نے عورت کو بنایا، تو گویا یہ بائیں پسلی مرد کے دل کے قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے جس کسی آدمی کا نکاح حلال طریقے سے ہو جائے، جس کسی آدمی کا نکاح ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود مرد کے دل کے اندر عورت کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، عورت کے دل کے اندر مرد کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ روم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ذات سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم عورتوں سے سکون حاصل کرو۔ عورت مرد کے لیے اس لیے بنائی تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان مودت کو، محبت کو، الفت کو اور رحمت کو اللہ نے ڈال دیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا جب بائیں پسلی سے مادہ نکال کر اللہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اگر اس وقت تکلیف ہو جاتی، حضرت آدم علیہ السلام تکلیف محسوس کرتے، تو پھر شاید کہ مرد کے دل کے اندر کبھی عورت کی محبت نہیں آئے گی، شوہر کے دل کے اندر کبھی بیوی کی محبت نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے یہی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ بھی احساس نہیں ہوا، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ تو معزز خواتین، اب حضرت آدم علیہ السلام مرد اور عورت کی ایک فطری چیز اللہ نے رکھا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام
فطری طور پر حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے گئے تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کہا کہ آدم جب تک ادی مہرہا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو کر فرمایا فرشتوں نے کہ آدم آپ کی یہ عورت، آپ کی یہ بیوی، جب تک کہ آپ اس کا مہر ادا نہیں کرتے، جب تک آپ سے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو اسی لیے جو مرد اور عورت نکاح سے پہلے حرام تھے، لیکن نکاح اور مہر یہ دونوں ایسی چیز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلال کر دیتے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کا کیا مہر ادا کروں؟ جنت سونے سے بنائی گئی، چاندی سے بنائی گئی، جواہرات سے بنائی گئی، ہر طرح کی چیزوں سے سجائی گئی، تو اب وہاں جنت کے اندر کون سا پیسہ چلے گا؟ کون سے سکے چلیں گے؟ کون سے آ کر کیا ہے روپیہ ہوگا؟ کون سا بھی روپیہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ نکاح کے بعد، مہر ادا کرنے کے بعد ہی تمہاری بیوی، تمہاری عورت تمہارے لیے حلال ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود نکاح پڑھوایا، اللہ نے خود نکاح کروایا، اور اس وقت گواہ تھے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس وقت عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو تھے وہ 4 فرشتے تھے، تو اللہ نے ان 4 فرشتوں کو سامنے رکھ کر گواہ کے طور پر نکاح پڑھوایا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا اللہ کہ میں کتنا مہر ادا کروں، کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے ایک رسول آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، جن کا نام ہوگا، آخری نبی ہوں گے جن کا نام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر 3 مرتبہ آپ درود پڑھ لیجئے۔ ایک روایت کے اعتبار سے 20 مرتبہ آپ درود پڑھ لیجئے، تو 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ پڑھ لیجئے، یہ آپ کا مہر ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ مہر نہیں چلے گا کہ میں نوشو یہ کہے کہ میں 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ یعنی درود شریف پڑھ لوں گا تو مہر ادا ہو جائے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے کہ اللہ نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کروایا حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اللہ نے فرمایا کہ عورت مرد کے لیے مہر کے بغیر ناجائز ہے۔ مہر ادا کرنے کی یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے، آج کل جو شادیاں اور نکاح ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہاں سب سے پہلے آپس میں رشتہ داری کے تعلق سے بات ہوتی ہے۔ اب بڑے میں بولتے نہیں، یہ لوگ بھی شریعت سے ناواقف ہیں، یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں سے ناواقف ہیں، معلوم نہیں ہے کہ نکاح کے رشتے کے لیے کیا بات چیت کرنی چاہیے، شریعت کیا بات چیت کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جب آپ کا رشتہ متعین ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمارے یہاں سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے لڑکی والوں سے، حالانکہ لڑکی والے سب سے پہلے مطالبہ کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے کے لیے رشتہ متعین کر دیا، آپ کا بیٹا میری بیٹی کے لیے کتنا مہر ادا کرے گا؟ ہمارا مہر ہوگا، اور مہر فاطمی تقریباً 1500 گرام چاندی ہوگی، 400 گرام چاندی ہوگی، 400 گرام چاندی ہوگی، تو کم از کم اتنا ہوگا مہر۔ تو معزز خواتین، بعض علماء نے 1500 گرام چاندی لکھا ہے، تو تقریباً آج اس کے حساب سے 80-90 ہزار روپے ہو جاتی۔ تو سب سے پہلے لڑکی والے، آرس والے، دلہن والے، نوشو والوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ میری بیٹی آپ کے بیٹے کے لیے دے رہے ہیں، آپ مہر کتنا ادا کریں گے؟ مہر میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ نوشو آپ کی بیٹی کو کیسے پال سکتا ہے کہ نہیں پال سکتا، وہاں پتا چل جائے گا۔ لیکن لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں، لڑکی والے اس لیے رشتے میں دب کر چلتے ہیں تاکہ ہماری بچی کا رشتہ
اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس سے بہتر رشتہ کہیں نہیں ملے گا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچی کو پیدا کرنے سے پہلے کیا اس کا رشتہ متعین نہیں کیے ہوں گے؟ کسی بچے کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ اس کا رشتہ متعین نہیں کیے ہوں گے؟ آج لوگ ڈرتے سو کہاں سے کہ بھائی بہت دنوں کے بعد رشتہ آیا ہے، ہمیں قانون سے بات کریں گے تو یہ لوگ چلے جائیں گے تو اللہ دوسرے کو بھیجیں گے، دوسرے رشتے آئیں گے۔ تو اس لیے لڑکی والے وہاں دب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے لیے کیا چاہیے، کیا ہونا۔ اب انہوں شروع کرتے ہیں، نکاح کے لیے ایک جوڑا ہونا اور 10 لاکھ روپے پیسہ ہونا، جوڑے کا پیسہ ہونا۔ اس کے بعد بچے کو ایک گاڑی دلوانا، ہاتھ میں سونے کی براسلیٹ ہونا یا چین ہونا، سونے کی چین ہونا، انگوٹی ہونا، اور یہاں تک کہ ہمارا بچہ اتنا فقیر ہے جوتے خریدنے کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، نکاح کے موقع پر جوتے بھی ہونا، ابھی کیا کیا ہونا کہ معلوم نہیں۔ تو اس طرح بھکاری بن کر یہ دلہا والے دلہن والوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اور دلہن والے کا منہ دب کر ہو جاتا ہے، ہاں بھائی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے تولے سونا ہونا چاہیے؟ 20 تولہ سونا، ہاں ڈال دیں گے۔ کتنا پیسہ؟ 10 لاکھ، ہاں دے دیں گے۔ ایک گاڑی، بلیٹ گاڑی ہونا چاہیے، ہاں دے دیں گے۔ اور ایک سوٹ ہونا چاہیے، شیروانی ہونی چاہیے، ہاں دلا دیں گے۔ ایک جوتا ہونا چاہیے، ہاں دلا دیں گے۔ اسی جوتے کو لے کر نوشوں کو مارے تو بہت اچھا رہتا، جو جوتا دلاتے نا اسی جوتے کو لے کر مارے تو اچھا رہتا۔ کیا اتنا بھکاری بن گئے؟ کیا اتنی کم حیثیت؟ ارے مانگنے والا تو پوچھ کر مانگتا ہے کہ یعنی منکھانے والے مانگتے نا، پوچھ کر مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ نہیں ہے، یہ لوگ یعنی ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم آپ کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، اس لیے یعنی ہمیں اتنے پیسے چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ تو وہ مانگنے والا بھکاری کچھ بھی نہیں ہے بول کر مانگتا، انہیں سب کچھ ہے بول کر مانگتا، تو سمجھو کہ یہ اس بھکاری سے بھی بدتر بھکاری ہو گیا۔ تو معزز خواتین، اللہ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ یعنی مردوں کو جھکانا چاہے، اللہ نے ایسی صلاحیت آپ کو عطا فرمائی ہے، آسانی سے مرد آپ کی بات کو سن سکتے ہیں۔ سارے رواجات عورتوں سے نکلتے ہیں، ساری مانگیں عورتوں سے نکلتی ہیں۔ عورتوں کے اندر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر پڑھ لیں، آپ نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، آپ نے خود 11 بیویوں سے نکاح فرمایا۔ آپ اٹھا کر دیکھیے اللہ کے نبی نے کتنا یعنی سستے میں آ کر نکاح کیا ہے۔ آپ کے نکاح میں کوئی شور، کوئی آ کر کیا ہے تنگی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بڑی آسانی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ لیکن آج کے لوگ نکاح کو اتنا مشکل کر دیے، اللہ کی پناہ کے غریبوں کا نکاح ہونا مشکل ہو گیا۔ بہرحال دلہن والوں کو سب سے پہلے یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کا بیٹا میری بیٹی کا مہر کیا ادا کرے گا۔ اب انہیں لاکھوں روپے لیتا ہے جوڑے کا پیسہ، 10 لاکھ روپے، حالانکہ حرام ہے ایسا لینا۔ کل قیامت کے دن جوڑے کا پیسہ لینے والے اللہ کو ہر پیسے کا حساب دیں گے۔ جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے، یہ لوگ شریعت کے اندر اتنا ظلم کیے کہ اس چیز کو نکاح کا ایک اہم مسئلہ بنا دیے۔ جبکہ نکاح پڑھاتے وقت، نکاح پڑھانے والا چاہے وہ قاضی ہو چاہے امام ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ فلاں نوشو فلاں کی بیٹی کے ساتھ میں نے اتنے مہر کے بدلے میں آپ کا نکاح کر دیا۔ اتاج بولتے سو، اتنے جوڑے کے پیسوں کے بدلے میں نہیں بولتے۔ اگر وہ جوڑے کے پیسے، گھوڑے کے پیسے اتنی اہم ہوتے تو وہاں پر یعنی لکھے جاتے ہر نکاح کی کتاب میں، ہر نکاح خانی کی کتاب میں لکھے جاتے۔ تو معزز خواتین، اللہ کے واسطے نکاحوں کو آسان کرو۔ اگر تم لوگ یہ قدم اٹھاؤ گے، اگر تم جوڑے کے پیسوں کا رواج ختم کرو گے، انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاحیں آسان ہو جائیں گی۔ مہر کا مطالبہ کرو، کتنا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ چاہے آپ لاکھ روپے کا مطالبہ کرو، 1.5 لاکھ کا مطالبہ کرو، 2 لاکھ کا مطالبہ کرو، کہ آپ کا بیٹے کے لیے ہماری بیٹی اسی وقت دے سکتے ہیں، آپ میری بیٹے کے لیے 2 لاکھ مہر ادا کریں۔ مجھے بولتا نہیں ہمارا بچہ اگر فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے، سیلری 2.5 لاکھ، تو اس واسطے اس حساب سے تمہیں 20 لاکھ جوڑے کے پیسے دینا۔ تمہیں یہ مطالبہ رکھنا ہے، آپ کا بچہ 2.5 لاکھ روپے کما رہا ہے تو ہماری بچی کا مہر بھی 2.5 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔
ہمارے بچی کے لیے مہر 2.5 لاکھ روپے متعین کرو. تو معزز خواتین، اسی لیے آج مہر کو چھوڑ دیا گیا. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں، مہر کتنا بولے تو ادھر ادھر نوشہ دیکھتا رہتا. وہ کیا کی بات کریں بڑد میں، ارے تو کتنا دے سکتا وہ بولنا چاہیے. بڑد میں کیا خبلا تھا سو. اب انہوں بڑد میں ایسے تھیرو ذرا بائکاں کو پوچھ کو بولتا ہوں، بائکاں کو فون لگاتا یہاں سے مسجد میں سے، وہ مہر کتنا بولے تھے سو. نعوذ باللہ من ذالک. ارے مہر کا حق تو لڑکی کا حق ہے، دلہن کا حق ہے، وہ متعین کرنا. سو مجھے مہر آپ کتنا ادا کر، یہ بڑد میں کون ہوتی مہر متعین کرنے کے لیے؟ یہ بڑی عورتیں کون ہوتی ہیں مہر متعین کرنے کے لیے؟ جو بچی جس کا نکاح ہوتا ہے دلہن، وہ کہے کہ مجھے فلاں اتنا مہر مجھے مل جائے. تو بہرحال شریعت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، دین سے دوری ہونے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اس طرح بگڑ چکا ہے. بہرحال معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھوایا، گواہ رکھے، اور اللہ نے مہر متعین کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مہر ادا کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یعنی یہ وہ مہر ادا ہوا. بہرحال جب نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت پہ ٹہری رہو، جو چاہے کہو، جہاں چاہے رہو. اس آیت سے علماء نے یہ نقطے نکالے ہیں. رہنے کے سلسلے میں مرد جہاں رہتا عورت وہاں رہنا چاہیے. شوہر جہاں رہتا ہے شوہر کے تابع ہو جاتی ہے اس کی بیوی. انہیں لے جا کر بنگلور میں رکھنا چاہتا ہے تو اب بیوی کو چاہیے کہ اس کے پیچھے چلے جائے. یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ ہمارا گاؤں، ہمارا ماں باپ کا گاؤں مدن پلی ہے، میں مدن پلی میں رہوں گی، وہاں نہیں آؤں گی. ہمارے والدین کا گھر یعنی بنگلور ہے، میں بنگلور میں رہوں گی، مدن پلی کو نہیں آؤں گی. یہ ڈیمانڈ عورت کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے یعنی نکاح ہونے کے بعد بیوی کو شوہر کا تابع بنا دیا کہ شوہر جہاں رہتا ہے عورت وہاں رہے. اگر شوہر کے خلاف عورت جاتی ہے، نہیں تمہیں آ جانا، سوچ بہت سارے گھروں کے اندر جمائیوں کو گھر جمائی بنا کر رکھ ڈالے، اسے پکڑ کر نہیں ہمارے گھر میں ہماری 21 بیٹی ہے سو تمہیں آ کو رہ جاؤ ہمارے گھر میں، ایسا بول کر اللہ کو رکھ ڈالے. یہ بڑا ظلم ہے. چاہیے تو یہ تھا آپ کی بیٹی کو، آپ کے داماد کو الگ رکھتے، ان کو الگ زندگی گزارنے کا موقع دیتے. تو معزز خواتین، ایسے ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. تو پھر مرد کے تابع ہے کہ مرد جہاں رہے گا، شوہر جہاں رہے گا، اس کی بیوی وہاں رہے گی. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ، جہاں چاہے رہو. لیکن کھانے پینے کے سلسلے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے. یعنی شوہر اس بات پر دباؤ نہیں بنا سکتا میں جو کھاؤں گا تو بھی وہی کھائے گی، مجھے جو چیزیں پسند ہیں تجھے بھی وہ چیزیں پسند ہونی چاہیے. یہ چیزیں نہیں. عورت اپنی پسند کا کھانا کھائے، مرد اپنی پسند کا کھانا کھائے. لیکن اسی لیے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں ٹہرے رہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو منع بھی کر دیا کہ جو چاہے کھاؤ، جہاں چاہے رہو، لیکن ایک شرط ہے جنت میں ٹہرنے کے لیے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس جھاڑ کے قریب بھی نہ جانا، اگر جاؤ گے تو تم ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. معزز خواتین، وہ کون سا درخت تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو قریب جانے سے بھی منع کر دیا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا. بعض کہتے ہیں کہ وہ
ترنج کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ لیمو کا درخت تھا، نیمبو کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ گھیوں کا درخت تھا. لیکن حدیث پاک کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جس درخت سے اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو قریب جانے سے منع کیا ہے، وہ ایسا درخت ہے کہ اس کا سایہ کوئی سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے اور جاتے رہے 100 سال گزر جائیں گے لیکن اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں. اتنا بڑا درخت تھا، اور اس کے پھل ایسے تھے کہ بالکل نرم ملائم تھے، ایک دم بٹر کے جیسا بٹر ایک دم نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، اس سے زیادہ نرم ملائم پھل تھے، اور میٹھا شہد سے زیادہ میٹھے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جانے کے بعد مرد کے لیے کیا چیزیں استعمال کرنا ہے وہ بھی اللہ نے متعین کیا، عورت کے لیے کیا چیزیں استعمال کرنا ہے، کیا استعمال نہیں کرنا ہے وہ بھی اللہ نے متعین کیا، اور کون سی چیزیں کھانا ہے کون سی چیزیں نہیں کھانا ہے وہ بھی اللہ نے متعین کیا. تو جیسا کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے جانوروں میں سے بکرے کو، مرغیوں کو، بھینس کو، گائے کو، اونٹ کو، ان سارے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، اور برے جانور کو اور اسی طرح یعنی چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کا گوشت اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہ یہ تم نہیں کھا سکتے. اور اسی طریقے سے مرد کے لیے کیسا لباس ہونا ہے اللہ نے متعین کیا ہے. مرد کے لیے لباس ہو کہ اوپر سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک مرد کا لباس ہونا چاہیے، اور عورتوں کا لباس کو اللہ نے متعین کیا ہے سر کے بالوں سے لے کر یعنی ٹخنوں کے نیچے تک سارا بدن عورت چھپائے گی، سارا بدن عورت یعنی چھپائے گی اور پردہ کرے گی. تو اس لیے اللہ نے جنت کے اندر کھاؤ پیو، حلال چیزیں کھاؤ پیو، یہ تم سب کے لیے ساری چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، کھا سکتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے ایک رکاوٹ آئی، ایک منع آیا کہ یہ چیز، یہ درخت کے قریب نہ جانا، تاکہ انسان کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ جو اللہ جن کاموں کے کرنے کا حکم کرتے ہیں انسان کو چاہیے وہ کام کرے، اللہ نے جن کاموں سے منع کرتے ہیں ان کاموں سے رک جائے. اب اللہ کو یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تو کیوں یہ کام، یہ ان چیزوں سے منع کیا ہے، تو کیوں ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا، کوئی پوچھنے کیا کر کیا ہے حق نہیں رکھتا کہ آپ نے یہ چیزیں حلال کیوں کی ہیں، یہ چیزیں حرام کیوں کی ہیں، کوئی حق نہیں رکھ سکتا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر عورتوں سے، مردوں سے فرمایا، مردوں کے لیے کھلی اجازت دی. وہ مرد کہاں باہر بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، بازار بھی جائیں، کدھر بھی جائیں، مرد کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. عورتوں کا کام یہی ہے کہ عورت گھر میں ٹہری رہے، زمانہ جاہلیت کی طرح گھومے نہیں، بازاروں میں پھرے نہیں، شاپنگوں کا نام لگا کر کھلے بے پردگی کے ساتھ گھومنا اور اسی طرح گلیوں میں گھومنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ کافر لوگ دیکھو بھائی کھلے بال لگ کر گھومتے ہیں، کوئی برقع گرقع نہیں، جو ڈریس پہنتے وہ ڈریس پہن کر باہر گھومتے رہتے ہیں. کئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یعنی برقع پہننے کا، پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکیم ہیں. اسی لیے اللہ کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ عورت کو اللہ نے اس طرح کا حکم کیوں دیا. دیکھیے جیسے موز ہے، موز کا چھلکا جب تک موز کے اوپر ہوتا ہے کوئی کیڑا اسے نہیں لگتا، کوئی مکھی آ کر نہیں بیٹھتی. جیسے ہی موز کا چھلکا چھل دیا جائے تو پھر ہر کیڑا،
ہر چیز اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایک خزانے کے طور پر بنایا ہے۔ اس لیے جو عورت پردے کی پابند ہوتی ہے اس کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے اور وہ پاکیزہ عورت ہوتی ہے۔ جو عورت بے پردگی ہوتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے، وہ عورت تو پاکیزہ عورت نہیں ہو سکتی، اس کی طرف تو غلط مردوں کی نظریں چلے جایا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یعنی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ جیسا یہاں اللہ نے اس جھاڑ کے قریب بھی مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی جھاڑ کے قریب جاؤ گے تو دیکھو گے پھل بہترین ہیں، توڑ کر کھانے کو دل بولے گا، پھر قریب ہے کہ توڑ کر تم کھا لو گے، اس لیے تم اس جھاڑ کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کے جو اسباب ہیں، زنا کا سبب یہ ہے کہ سب سے پہلے عورت بے پردگی اختیار کرے، اپنا حسن دوسرے مردوں کو دکھائے، اور غیر محرم مردوں سے بات چیت کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو دیکھ کر مسکرانا، یہ سب زنا کو قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے قرآن میں صاف طریقے سے اللہ نے منع فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ تو اسی لیے معزز خواتین، اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے کہ جن درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کا یہ مزاج بن جائے کہ اللہ کے حکم کو، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرے، جن کاموں کو اللہ نے یعنی نہ کرنے کا حکم دیا ہے یعنی منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائے۔ اس لیے اللہ نے جنت کے اندر ساری چیزیں کھانے کا حکم فرمایا، لیکن ایک درخت کے قریب، ایک پھل کے قریب نہ جانے کا حکم دیا۔ لیکن معزز خواتین، بعض مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے، اگر وہ جنت کے اندر کھا لیتے ہیں تو جنت تو پیشاب پاخانہ سے پاکیزگی کی جگہ ہے، وہاں ہوا خارج نہیں ہو سکتی ہے، وہاں بالکل یعنی جب جنتی لوگ جنت پہ داخل ہو جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو چاہے کھاؤ، جنت میں سب کے لیے، کوئی آدمی کہے گا کوئی بکری وہاں نظر آئے گی، واہ کیا بہترین ہے بکری، اس کا گوشت، کاش کہ یہ مجھے مل جائے، خالی اتنا ارادہ کیا بکری خود بخود کٹ جائے گی، اس کا گوشت خود بخود بھن جائے گا، سیدھا پلیٹ ہمارے منہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے گی، کھاؤ۔ اور اسی طریقے سے کوئی آپل دیکھا، آہ بہترین آپل ہے بھائی مجھے مل جائے، خالی سوچا سوتا کٹ کر سیدھا سامنے آ جائے گا، جھاڑ کو جا کو چڑھ کو توڑنے کی ضرورت ہے، آم کھانے کی ضرورت ہے، خالی سوچے گا کہ مجھے آم چاہیے، کون سا آم چاہیے، امام پسند ہونا کی، بے نشا ہونا کی، ملغوبہ ہونا کی، کون سا ہونا کی، اگر خالی ہوں دیکھے، ایک پھل ایک طرف کھائے تو ایک مزہ، دوسری طرف کھائے تو دوسرا مزہ، اور جیسے جیسے وہ پھل دوسری طرف کھاتے جائیں گے مٹھاس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایسے اللہ نے ایسے میوے، ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یعنی جنتی لوگ ہر ایک چیز کی خواہش کریں گے کہ یہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے دیں گے، ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے، اب یہ سارے جنتی لوگ کھانے کے بعد کیسا ہضم ہونے سے ان کو، دنیا کے اندر جو چیزیں کھاتے ہیں پیخانے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکال دیتے ہیں، ساری گندگی کو جوڑ کر نکال دیتے ہیں، پانی پیتے ہیں پیشاب کے ذریعے سے اسے نکال دیتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر نعمتیں کھانے کے بعد جنتی اس کو کیسے ہضم کر پائیں گے، وہ کیسے باہر نکلے گا؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب جنتی لوگ خوب کھائیں گے جنت کی نعمتیں، پھل کھائیں گے، اب وہ ان کو کیسا اگر ہضم کرنا ہوگا، ایک ڈکار آئے گی، ڈکار آتے ہی جیسے ہی ڈکار آئے گی سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور جسم کے اندر سے پسینہ نکلے گا جس کی وجہ سے وہ کھانا بھی غائب ہو جائے گا، اور وہ پسینے کے اندر بھی بڑی مشک کی خوشبو رہے گی، ڈکار کے اندر بھی بڑی مشک کی خوشبو رہے گی۔ وہاں کوئی بد ہضم، یہاں جیسا ذرہ بریانی زیادہ کھا لیا بولے تو بد ہضم ہو جاتا، کھٹے ڈکاراں شروع ہو جاتی، پتہ نہیں کون سے گولیاں کھاتا کی معلوم نہیں۔ لیکن جنت کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں، خالی جتنا بھی کھاؤ ایک ڈکار نکلے گا، ڈکار بھی بڑا خوشبودار ہوگا، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، وہاں انسانوں کو نہ پاخانہ ہوگا نہ پیشاب ہوگا، نہ وہاں کچھ گندگی ہوگی، بالکل جنت اسی طرح گندگیوں سے پاک ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس درخت سے منع کیا ہے وہ درخت کا پھل ایسا ہے
کہ اگر کوئی بندہ اس درخت کے پھل کو کھا لیتا ہے تو پھر اس کے پیٹ کے اندر جا کر گندگی بن جاتی ہے، اور وہ گندگی نکلتی ہے پاخانہ کی شکل میں، تو اس طرح ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پھل کھانے سے منع کیا تھا. اور دوسری چیز، جو چیز جتنا زیادہ لذیذ ہوگی وہ چیز کے قریب جب آدمی جاتا ہے تو لالچی بن جاتا ہے. اب دیکھیے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ درخت کا پھل کیسا تھا؟ بالکل بٹر کے جیسا نرم، شہد سے زیادہ میٹھا. اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا تھا وہ بھی بڑے میٹھے لگیں گے. عورت مزہ لے گی کب؟ جب کہ بے پردگی اختیار کرے گی، کافروں کی عورتوں کی طرح گھومے گی، تو وہ سمجھے گی میں آزاد ہوں. چہرہ دوسروں کو دکھائے گی، خوشی محسوس ہونے لگے گی. ناچ گانا دیکھے گی، سمجھو کہ اس کا دل چاہے گا کہ اور دیکھوں. اور اسی طرح یعنی فیشن اختیار کرے گی، اس کے دل کو اور مزہ آئے گا کہ رنگ پالش لگاؤں، اور اسی طرح لپسٹک لگاؤں، اور اسی طرح اتنا میک اپ کروں تاکہ میک اپ کو دیکھ کر لوگ میری طرف راغب ہو جائے، میری تعریف کرنے والے بن جائے. اور ایسے خوشبو استعمال کروں تاکہ میں اگر گلیوں میں گزرتی ہوں تو ایسی صورت میں معلوم ہو جائے کہ کون سی عورت گزری ہے. گناہ کرنے میں مزہ آئے گا. گناہ کی طرف لوگ للچائی نظروں سے دیکھیں گے، گناہ کی طرف آگے بڑھیں گے. وجہ کیا ہے؟ گناہ ظاہر میں تو مٹھاس نظر آئے گا، گناہ کی طرف لوگ آسانی کی طرف مائل ہوں گے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکانے سے اس پھل کو قریب جا کر کھا لیے. دیکھنے میں بٹر کے جیسا نرم، شہد سے زیادہ میٹھا. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے یعنی منع کیا ہے وہ تو بڑے مٹھاس نظر آئیں گے. بس میں سفر کر رہا ہے، کوئی آ کر تلاوت کر کو جاتا کیا بس کے اندر؟ ذکر کرتے ہوئے جاتی کون تو بھی نہیں. انہیں ٹی وی ڈالا تو مزے سے ٹی وی دیکھنے کو جاتی، اس لیے کہ ٹی وی دیکھنا کا گناہ بڑا مزہ نظر آتا ہے، بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. آدمی کا دل بھی چاہتا ہے کہ اور دیکھوں. اور اسی طریقے سے یعنی جتنے گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان گناہوں کو کرنے میں آدمی کو تھوڑی دیر مزہ آئے گا، لیکن اس کی سزا ایسی ہوگی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سے بھول ہو گئی تھی، اللہ نے جنت کے سارے کپڑے نکلوا دیے، حضرت آدم سے بھی حضرت حوا سے بھی اللہ نے دنیا کی طرف بھیج دیا. تو معزز خواتین، اسی لیے گناہ میں لذت ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن سزا بڑی خطرناک ہوتی ہے. گناہ کی بڑی خطرناک سزا ہوتی ہے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر تم جاؤ گے تو ایسی صورت میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرے رہے. کون سی جنت میں حضرت آدم نے ٹھہرا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں جنت المأوا میں ٹھہرا، بعض مفسرین فرماتے ہیں جنت الخلد میں ٹھہرا. کتنے دن تک ٹھہرے رہے؟ بعض کہتے ہیں 1 منٹ، دنیا کے اعتبار سے 1 منٹ 130 سال ہوتے. جنت کا 1 منٹ دنیا کے اعتبار سے 130 سال ہوتے. اور بعض مفسرین نے فرمایا 6000 سال تک حضرت آدم اور حوا جنت میں ٹھہرے رہے. بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنا وقت تک حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ٹھہرے رہے. اس کی مدت ہوتی ہے 250 سال. تو بہرحال چاہے وہ 250 سال ہو، چاہے وہ 6000 سال ہو، چاہے وہ 130 سال ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں بڑے مزے سے زندگی گزار رہے تھے. شیطان جو اللہ کی دربار سے پھٹکار کرا دیا گیا، اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، شیطان ان دونوں کو دیکھ کر جلنے لگا، حسد کرنے لگا. آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اللہ کی نگاہ سے میں گر گیا،
اب یہ آدم ہی جنت میں ٹھہرا رہا، اب اس کو کیسے جنت سے نکالوں؟ اب وہ طرح طرح کی پلاننگیں کرنے لگا کہ کیسے حضرت آدم کو حضرت حوا کو جنت سے نکال دوں۔ تو معزز خواتین، شیطان نے کیسے بہکایا، کیا کیا، انشاءاللہ اگلی اتوار آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی۔ اس لیے کہ دیکھیے اب ان تمام قرآن کی آیت اور اس کی تفسیروں کا خلاصہ یہی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، اگر مرد اور عورت ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اس لیے آج کے زمانے کے اعتبار سے یعنی مرد بھی بہت سارے گناہوں میں ملوث ہے، عورتیں بھی بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں۔ گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس کی روزی میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، گناہوں کی نحوست سے اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، گناہوں کی نحوست سے یعنی انسان ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، کوئی اس کو سکون محسوس نہیں ہوتا، ہمیشہ اگر کیا پریشان۔ تو اس لیے معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ پردہ اختیار کریں، کسی مرد کے سامنے بے پردگی کے ساتھ نہ گھومیں، یہاں تک کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی ڈھانپ کر رکھے، پاؤں کے قدم بھی ڈھانپ کر رکھے، اپنا چہرہ بھی ڈھانپ کر رکھے، گلیوں میں گھومے مت، اس لیے کہ آج گلیوں میں گھوم جاتے ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے میں نے بہت اتوار پہلے سنا دیا تھا کہ بال کھلا رکھنے پر جہنم کے اندر کیا عذاب دیا جائے گا، بے پردگی اختیار کرنے پر کیا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ معزز خواتین، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو پردے میں رکھیے اور اپنی عزت کی حفاظت کیجیے، اپنے شوہر کی تابعداری کیجیے، اور جو بیوی اپنے شوہر کی تابعدار ہو جاتی ہے، شوہر کا کہا مانتی ہے، شوہر کو خوش کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یعنی شوہر کی بات کس چیز میں ماننا سو؟ حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں، شریعت کے حدود کے اندر۔ اگر شوہر کسی ناجائز کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طریقے سے یعنی گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرے، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا ماحول بنا لے، اس لیے کہ قرآن کی برکت سے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو بھگا دیتے ہیں، ساری نحوستیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار روزانہ سارے افراد، گھر کے افراد بیٹھ کر یعنی اجتماعی ذکر کا ماحول بنائے، یعنی تیسرا کلمہ 11 مرتبہ، اور اسی طرح درود شریف 11 مرتبہ، اور اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ 11 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، ہر 20 مرتبہ کے موقع پر محمد رسول اللہ ملا لیں۔ پھر اس کے بعد سارے گھر والے مل کر دعا کریں گے تو گھر کے سارے حالات، ساری مصیبتیں اللہ ختم فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے روزانہ فضائل اعمال کی یعنی تعلیم روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کے اندر صحابہ صحابیات کے واقعات، فضائل ذکر کی کیا فضیلتیں ہیں، قرآن مجید کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کی کیا فضیلتیں ہیں، درود پاک کی کیا فضیلتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، ان کو پیار و محبت سے مسجدوں کو بھیجنے کی کوشش کریں، خود بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، چھوٹے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ جس بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو ایسی صورت میں ان بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرے، جس بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو چاہیے کہ ماں باپ کو خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا پابند بنائیں۔ اگر بچے نماز نہ پڑھتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، ماں باپ اگر وہ دیکھتے ہوں کہ وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ اس کو مار کر نماز پڑھائیں۔ تو بہرحال نماز نہ چھوڑیں، اور یعنی انشاءاللہ اگلے اتوار آتے ہوئے ساری ہماری جتنی مستورات ہیں، جتنی بہنیں ہیں، اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، سب کو یہاں لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلی اتوار بقیہ جو حصہ یعنی قصہ ہے حضرت حوا علیہ السلام کا، کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کون نکلوایا، کون ایسا وسوسہ ڈالا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے۔ تو بہرحال یہ اگلی اتوار آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ah